بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک عظیم موقع ہمیں عنایت فرمایا تاکہ ہم علماء کرام سے استفادہ کریں اور اپنی وظیفے کے بارے میں شناخت حاصل کریں اور اس کے بعد اس وظیفے کو آسان انداز میں انجام دے سکیں۔ میں اسلامک اسٹوڈنٹ شگر کی طرف سے اس آن لائن سیکشن میں تشریف لانے پر حجت الاسلام والمسلمین فدا حسین عابدی صاحب اور استاد حوزہ حجت الاسلام والمسلمین فدا علی حلیمی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے بعد بزرگان سے یہ امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ہماری آخری نشست نہیں ہوگی بلکہ یہ نشستوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور آغا صاحبان کے علم و دانش سے انشاءاللہ طلاب مستفید ہوتے رہیں گے۔ جب انقلاب اسلامی ایران وجود میں آیا، جب یہ انقلاب کامیاب ہوا تو دنیا کے اقوام کو، استعمار کو، استکبار کو تشیع کی طاقت کا اندازہ ہوا۔ اسی وقت سے تشیع کا ان استعماری طاقتوں کے ساتھ مقابلہ جاری ہے۔ کبھی استعمار آشکارا انداز میں حملہ کرتا ہے، کبھی مخفی انداز میں۔ رہبر معظم استعمار کے اقسام کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ استعمار کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک استعمار قدیم جو ڈنڈے کی بنیاد پر ڈنڈا لے کے آ کے قوموں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ایک استعمار جدید ہے جو اپنے سیاسی نوکروں کے ذریعے سے اپنی استعمار گری کو دوسرے اقوام پر مسلط کرتے ہیں، اور ایک جدید استعمار ہے جسے رہبر نے بیان فرمایا استعمار فرانو۔ استعمار فرانو کیا ہے؟ وہ وہی استعمار ہے جو ثقافتی الغار کرتا ہے، جو بظاہر قوموں کے لیے درد رکھتا ہے، بظاہر حقوق بشر کے نعرے بلند کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھے تو لوگوں کو غلامی کے زنجیر میں جکڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں بلا فاصلہ حجت الاسلام والمسلمین استاد حوزہ فدا علی حلیمی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ثقافتی الغار اور اس میں قلمکاروں کی کیا ذمہ داری ہے اس پر گفتگو فرمائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین محترم کی خدمت میں دعا و سلام عرض کرنے کے بعد مختصر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میری یہ گفتگو 3 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلا حصہ قلم اور اہل قلم کی منزلت اور ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت کے بارے میں۔ دوسرا حصہ قلم نامطلوب قلم سے کیا مراد ہے۔ تیسرا حصہ مقصود، پسندیدہ، ممدوح اور مطلوب قلم سے کیا مراد ہے۔ پروردگار عالم لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ وحی کی پہلی آیت ہے جو پیغمبر خدا پر نازل ہوئی۔ اس پہلی آیت میں انسان کے بارے میں 2 بڑی نعمتوں کو خدا نے ذکر کیا ہے۔ پہلی نعمت انسان کی تخلیق ہے، خود انسان کو وجود بخشنا، اس کو عالم وجود میں لانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو ذکر کرنے کے بعد بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اس عظیم نعمت کو ذکر کرنے کے بعد فوراً ایک اور نعمت کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ وہ پروردگار، وہ رب جو کریم ہے، بہت ہی بخشندہ ہے۔ اس کی کرامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے علم الذی علم بالقلم، اس انسان کو قلم کے ذریعے سے اہل علم بنایا ہے۔ حقیقت میں اس مطلب کو سمجھانا مقصود ہے کہ انسان کی تخلیق اور انسان کو عدم سے وجود میں لانے کے بعد اگر انسان کو باقی موجودات پر کوئی برتری اور کوئی فضیلت ملتی ہے تو علم و آگاہی، معرفت اور شعور کی وجہ سے ہے۔
لیکن علم و آگاہی، معرفت اور شعور کے لیے جو وسیلہ پروردگار عالم نے قرار دیا ہے وہ قلم ہے۔ اسی قلم کے ذریعے سے انسان خود بھی اہل علم بنتا ہے اور خود کا علم دوسروں تک منتقل کر سکتا ہے، دوسروں کو بھی اہل علم بنا سکتا ہے۔ لہذا تخلیق کی نعمت کو ذکر کرنے کے فوراً بعد قلم کی نعمت کو ذکر کیا ہے۔ ایک اور جگہ پہ پروردگار عالم قلم اور قلم کے آثار سے قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں اس کی قسم، یعنی قلم کی قسم اور قلم کے آثار کی قسم۔ تو قرآن میں قلم کی اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت، اتنا مرتبہ ذکر کیا ہے کیونکہ یہ کتاب پروردگار عالم کی جانب سے انسان کی ہدایت اور انسان کی سعادت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو اس کتاب میں بہت ساری آیات کریمہ میں کتابت اور علم کے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ اس وجہ سے رسول اکرم نے بھی اپنی امت کو فن کتابت کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے خصوصی اہتمام بھی فرمایا، کیونکہ آپ ایک عالمی دین لے کر تشریف لائے ہیں، ایک ایسا دین جو جامع بھی ہے، کامل بھی ہے، ایک جامع اور کامل نظام حیات لے کے تشریف لائے ہیں، جس کو قیامت تک ساری نسل انسانی کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ آپ کے پیش نظر ایک ایسی امت کی تشکیل تھی، ایک ایسی تہذیب، ایک ایسے تمدن بنانا آپ کے پیش نظر ہے جو اس الہی پیغام کو دنیا کے گوشہ و کنار اور کونے کونے تک پھیلانا ہے۔ دین کی حفاظت اور ملت کے دینی، سیاسی، معاشرتی اور ثقافتی امور کو سر انجام دینے کے لیے فن کتابت کی اشد ضرورت ہے۔ اسی لیے رسول گرامی اسلام نے فرمایا، مداد العلماء افضل من دماء الشہداء۔ اہل علم، صاحبان قلم کی جو سیاہی ہے، صاحبان قلم کی جو محنت ہے، جو زحمت ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ ممکن ہے دنیا میں لوگ آپ لوگوں کے، جو آپ صاحب قلم ہیں، آپ اہل قلم ہیں، آپ کے قلم کی تاثیر، اثرات، آپ کی قیمت، آپ کی قدر و قیمت لوگ نہ جانیں، لیکن خلاق دو عالم کے ہاں اہل قلم کی اس سیاہی کی جو قیمت ہے، اس جنبش کی جو قیمت ہے، اس زحمت کی جو قدر و قیمت ہے، پیغمبر خدا فرماتے ہیں، مداد العلماء افضل من دماء الشہداء۔ وہ شہداء جن کی اتنی تعریف کی ہے قرآن مجید میں، ان شہداء جنہوں نے اپنی قیمتی ترین چیز نفس اور جان کو پروردگار عالم کی راہ میں قربان کر دی ہے، ان شہداء کے خون اور علماء کی سیاہی، علماء کی زحمت، علماء کے قلم کے آثار کو جب تولا جائے گا قیامت کے دن، تو مداد العلماء افضل، علماء کی سیاہی بہت ہی بہتر ہے، گران قیمت ہے، اس کے اثرات بہت وسیع پیمانے پر مرتب ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ بھی ارشاد ہوتا ہے، یوزن یوم القیامت مداد العلماء ودماء الشہداء۔ قیامت کے دن ان دونوں کو جب تولا جائے گا تو فیرجح مداد العلماء علی دماء الشہداء۔ مداد العلماء، علماء کی سیاہی، علماء کے قلم کی جنبش کی جو قیمت ہے، جو قدر و قیمت ہے، جو منزلت ہے، جو برتری ہے، وہ شہداء کی خون کی رنگینی سے بہت زیادہ اس کی برتری بڑھ جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ظاہری نگاہ سے ہم دیکھیں تو شہداء نے اپنی گران قدر قیمت جس چیز کو، جان کو، نفس کو خدا کے راہ میں قربان کر دیا ہے، لیکن آپ قلم استعمال کر رہے ہیں، آپ سیاہی سے لکھ رہے ہیں، تو اس سیاہی کی اتنی قیمت کیوں ہو سکتی ہے؟ اس کی چند وجوہات ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ شہداء اپنے خون کو مسلمانوں کے جغرافیائی حدود، زمینی جغرافیائی حدود کے پاسداری کے لیے، اس کو بچانے کے لیے خون کو خدا کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ اور خون کا واسطہ انسان کے جسم اور انسان کے بدن سے اس کا واسطہ ہوتا ہے اور تعلق ہوتا ہے،
لیکن اہل قلم اور صاحبان قلم کی جو سیاہی ہے اس کا تعلق انسان کی روح، انسان کی فکر اور انسان کے اندیشے سے اس کے سرکار ہوتی ہے۔ شہید کی تلوار اور اس کی شمشیر سے مخالف انسانوں کے بدن کو ختم کر سکتا ہے شہید، لیکن آپ کے قلم میں اتنی توانائی ہے، آپ کے قلم کی سیاہی سے، آپ کے قلم کی جنبش سے، آپ کے قلم کی نوک سے بہت سارے باطل افکار کو تہہ تیغ آپ کر سکتے ہیں، باطل نظریات کے سر قلم آپ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کے قلم کی جو توانائی ہے، آپ کے قلم کی جو جنبش کے جو اثرات ہیں، وہ شہید کے خون سے بھی زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے، شہداء کا خون خود ابدیت سے منسلک کرنے کے لیے علماء کے قلم کی جنبش کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ شہداء کے فضیلت، ان کے مرتبے، ان کے حقائق کو قلم کے ذریعے سے، سیاہی کے ذریعے سے بیان نہیں کریں گے، وہ شہداء خود بھی زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ بس شہداء باقی رہنے کے لیے، ابدیت سے منسلک ہونے کے لیے آپ کے قلم کی سیاہی کی ضرورت ہے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، شہداء کی شہادت ایک حادثہ اور ایک اتفاق اور رویداد ہے، ایک اتفاق میں ایسا ہو سکتی ہے، لیکن اس کی تحلیل، اس کے حقائق، اس کے عوامل اور اسباب جب تک آپ قلم کے ذریعے سے بیان نہیں کریں گے، اصل حقیقت لوگوں کے سامنے واضح نہیں آ سکتی ہے۔ اسی لیے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، عقول الفضلاء فی اطراف اقلامها، اہل فضل، اہل دانش، اہل علم، اہل حکمت اور اہل نظر کو آپ ڈھونڈنا چاہیں گے تو عقلاء کہاں ملیں گے؟ فی اطراف اقلامها، ان کے قلموں کی نوک پہ آپ کو اہل فضل ملے گا، اہل علم ملے گا۔ اہل علم گلی بازار میں ڈھونڈ کے آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ قلم کی نوک کے اطراف میں اہل فضل، اہل دانش، اہل حکمت طواف کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، اکتبوا فإنکم لا تحفظون حتی تکتبوا، یعنی یہ جو ابھی الحمدللہ آپ تمام برادران، خواہران مختلف علمی مراکز میں علم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں، چاہے وہ کالجوں میں ہو، دینی مدارس میں ہو اور یونیورسٹیز میں ہو، مختلف علمی مراکز میں علم کی زینت سے، علم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ یہ علم کس کے توسط سے، کیسے ہم تک منتقل ہو گئے؟ تو تاریخ بشر میں وہ اہل علم، وہ دانشمند حضرات جنہوں نے اپنے علوم کو قلم کے ذریعے سے مقید کیا ہے، بند کیا ہے، تو قلم کے زنجیر میں وہ علوم بند ہوتے ہیں، وہ علوم ہمیشہ باقی رہتے ہیں، آنے والی نسلوں تک وہ علوم منتقل ہوتے ہیں، آنے والے نسلوں تک وہ علوم منتقل ہوتے ہیں، تو انہی علوم سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ بلکہ علوم کی کیا بات، خود وہی کی جو پہلی آیت نازل ہوئی تھی انسان کی تخلیق کے بعد، قلم کی اہمیت کو جو بیان کیا ہے، خود وحی الہی، خود قرآن جب تک قلم کے ذریعے سے ضبط و ثبت نہیں کریں گے، قرآن ہم تک نہیں پہنچنا تھا۔ لہٰذا پیغمبر خدا نے اہل قلم کو یہ دستور دیا، قرآن ضبط و ثبت کریں، قلم کے ذریعے سے مقید کریں، بند کریں، تو یہ قرآن آج ہمارے لیے پہنچ گیا ہے۔ حقیقت میں قلم انسان کی فکر، سوچ، اندیشہ اور معرفت کی زبان کا نام ہے، لذا اہل قلم و اندیشہ اہل فکر اور اہل اندیشہ ہی اہل قلم ہوتے ہیں۔ تاریخ بشر میں علمی آثار جو محفوظ ہے، جو خزانے ابھی محفوظ ہے، جس سے ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان تمام علمی آثار کے پاسدار، ان کی حفاظت کرنے والا قلم ہی ہوتا ہے۔ اگر یہ دانشمند حضرات اور یہ اہل فکر، اہل علم حضرات قلم استعمال نہیں کرتے تو یہ علمی خزانے ہم تک نہیں پہنچتے۔ دانشمند اور اہل اندیشہ حضرات نے علوم کو قید العلم کے توسط سے ہم تک منتقل کیا ہے۔ قلم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے زمان ماضی گزشتہ کو زمان مستقبل کے ساتھ ہم متصل کر سکتے ہیں، ملا سکتے ہیں۔ اگر قلم کا وسیلہ نہ ہو تو زمان ماضی گزشتہ تاریخ کو استقبال اور مستقبل کے ساتھ ہم جوڑنے میں کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔
اگر ہم گزشتہ تاریخ کے روشنی میں استقبال اور مستقبل کے لیے ہم پلاننگ بناتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، لائحہ عمل طے کرتے ہیں، زندگی بسر کرنے کے لیے طرز زندگی معین کرتے ہیں، تو قلم کے توسط سے ہی ممکن ہے۔ اسی لیے پیغمبر خدا کا فرمان ہے، المؤمن اذا مات وترک ورقۃ واحدۃ۔ نہایت ہی قابل احترام طلاب، عزیزان، برادران، خواہران، آپ کی خدمت میں دیکھیں کبھی ہم احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں۔ خب میرے قلم اور اس بزرگ کے قلم میں ایک صفحہ لکھ کے، وہ چند جلدوں پہ کتابیں موجود ہیں، ایک صفحہ لکھ کے کہاں پہنچوں گا؟ یہاں پہ دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے، کوئی بھی انسان اس دنیا میں ابتدا میں بڑا نہیں ہوتا ہے، ہم سب چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کر کے آخر میں بڑے بن جاتے ہیں۔ کوئی بھی محقق تاریخ میں جنہوں نے مختلف موضوعات، علمی کتابیں چندین جلدوں پر سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں لکھی ہے، تو ابتدا میں سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں نہیں لکھی ہے، ابتدا میں ہی پائے کہ محقق کوئی نہیں بنا ہے۔ لہٰذا یہ غلط جو تصور ہمارے طلاب کے ذہن میں پایا جاتا ہے، میں ایک صفحہ لکھ کے، دو صفحہ لکھ کے، ایک مقالہ لکھ کے کہاں پہنچوں گا؟ ہمارے مقابل میں ہمارے سامنے بڑے پائے کے مشہور اور عالمی شہرت یافتہ محققین موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، عالمی شہرت یافتہ محققین موجود ہیں، لیکن آپ اپنا احساس، اپنا درد، اپنی سوچ، اپنی فکر کی ترجمانی آپ ہی کریں گے۔ کوئی عالمی شہرت یافتہ محقق آپ کی ترجمانی نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کے سینے میں جو درد ہے، جو احساس ہے، جو علم ہے، جو آگاہی ہے، جو چراغ ہے، وہ جلانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے قلم کے ذریعے سے ہی جلا سکتے ہیں۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، پیغمبر کی اس حدیث پہ توجہ کریں، المؤمن اذا مات وترک ورقۃ واحدۃ۔ ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پیغمبر یہ نہیں فرماتے ہیں 7 جلدوں پہ کتابیں چھوڑ کے گیا ہے، موضوعات چھوڑ کے گیا ہے، نہیں، ورقۃ واحدۃ، ایک ہی ورق، نا، ایک پیج، 2 پیج میں مشتمل ایک ورق چھوڑ کے گیا ہے، علیہا علم، ایک ایسا ورق آپ نے معاشرے کو دیا ہے، آپ نے نئی نسل کو دیا ہے، اس میں علمی نکات ہے، اس میں بہت سارے مشکلات کے حل موجود ہے۔ تو تکون تلک الورقۃ یوم القیامۃ سترا فیما بینہ وبین النار۔ کل قیامت کے دن یہ ایک ورق جس کے ہم اہمیت کے قائل نہیں تھے، یہ ایک ورق آپ اور آپ کل قیامت کے دن جہنم کے آگ اور آپ کے درمیان پردہ ہو سکتا ہے، جہنم سے بچا سکتا ہے۔ جہنم سے کیسے بچا سکتا ہے؟ دنیا میں ہمارے اخلاقیات، ہمارے سماجیات، ہمارے اقدار، ہماری نئی نسل کو استعمار کے ذریعے سے جو آگ لگا رہے ہیں، اس ایک ورق کے ذریعے سے، اس ایک پیج کے ذریعے سے آپ نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی ہے، تو یہ ورق کل قیامت کے دن پیغمبر کے اس فرمان کے مطابق آپ کو پروردگار عالم کے اس غضب سے بچا سکتا ہے، جہنم کی آگ سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ وَعَطَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فقط آگ سے بچانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بِكُلِّ حَرْفٍ مَكْتُوبٍ، ہر حرف، ہر کلمہ جو آپ نے علیہا اس ورق پہ لکھا ہے، مدینةً اوسع من الدنیا 7 مرات، اس دنیا سے 7 برابر بڑی کوئی نعمت آپ کو پروردگار عالم عطا کرے گا۔ لہٰذا کبھی یہ غلط تصور نہ کریں کہ ہم ایک صفحہ لکھ کے کہاں پہنچیں گے، ایک مقالہ لکھ کے کہاں پہنچیں گے۔ آپ ایک صفحے سے کتابیں بنتی ہے، ویسا صفحے کو آپ نکال دیں تو کوئی کتاب نہیں بنتی ہے، مقالے سے مجموعہ مقالات بنتے ہیں۔ تو لہٰذا کبھی بھی اپنے کام کو ناچیز نہ سمجھ لیں، ہمت کر لیں، جرأت کر لیں، آپ کے قلم کی تاثیر ہے۔ عقل، معرفت، احساس اور اندیشہ اور علم و ذمہ داری کی زبان اور بیان کا نام قلم ہے۔ اگر آپ کے پاس عقل ہے، آپ کے پاس معرفت ہے، آپ کے پاس احساس ہے، آپ کے پاس اندیشہ ہے، آپ صاحب علم ہیں، آپ احساس ذمہ داری کرتے ہیں، تو احساس ذمہ داری کو کس طرح سے بیان کریں؟ آپ اپنے اندیشے کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو کس طرح سے اظہار کریں؟ کوئی وسیلہ تو ہونا چاہیے۔ تو ظاہر سی بات،
انسان باقی موجودات پر انسان کو جو برتری ملی ہے، جو فضیلت ملی ہے، وہ اندیشے کی وجہ سے، وہ فکر کی وجہ سے ہے، وہ شعور کی وجہ سے ہے۔ الحمدللہ آپ سب اہل شعور ہے، اپنے شعور کا اظہار کریں، اپنے اندیشے کا برملا اظہار کریں۔ خوب اظہار کس طرح سے کریں؟ آپ یا زبان سے یا قلم سے اظہار کریں گے۔ زبان سے اظہار کریں گے مخاطب تک، پھر اس کے بعد آپ کا یہ خیال، آپ کی یہ سوچ، آپ کی یہ فکر ختم ہو جائے گی۔ لیکن الحمدللہ آپ قلم کے ذریعے سے اظہار کریں گے، جب تک قلم کی سیاہی باقی ہوگی آپ کی سوچ باقی ہوگی، آپ کی فکر باقی ہوگی۔ لہذا قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی نگاہ میں قلم اور اہل قلم کا بہت مرتبہ اور بہت قداست ہے۔ یہ پہلا حصہ تھا۔ دوسرا حصہ، پروردگار عالم نے، جسے میں نے ابتدا میں کہا، انسان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ انسان کو جو اہل علم بنایا ہے قلم کے ذریعے سے، قلم کی نعمت کا بھی تذکرہ کیا، لیکن یہ نعمت صحیح راستے میں الہی مقاصد کے مطابق اگر یہ نعمت استعمال ہوگی تو آپ کی یہ قداست باقی رہے گی، آپ کی یہ برتری باقی رہے گی، آپ کی یہ فضیلت باقی رہے گی۔ قرآن نے نشاندہی کی ہے، مثلا اشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون۔ بعض اہل کتاب، دنیا پرس افراد نے اپنے قلم سے الہی تعلیمات میں تحریف کی اور اس کو بیچ دیا، تو خدا نے اشتروا به ثمنا، ممکن ہے ان کو اس زمانے کے مطابق بہت بڑی قیمت ملی ہو، لیکن خدا کی نگاہ میں الہی تعلیمات، الہی احکام، الہی سب کے زندگی، الہی تہذیب و تمدن، الہی اقدار کی تحریف میں جو قلم اٹھا ہے اور اس قلم نے جو کمایا ہے، وہ خدا کی نظر میں ثمنا قلیلا ہے، نہ فقط ثمنا قلیل ہے بلکہ بئس ما یشترون، وہ بہت ہی بری قیمت ہے۔ اسی طرح اگر قلم انسان کی گمراہی کے لیے، انسان کی ضلالت کے لیے، نئی نسل کی تباہی کے لیے استعمال ہو تو قرآن میں ارشاد ہوتا ہے لیضل عن سبیل اللہ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق۔ ہم دنیا میں اس کو ذلیل و رسوا کر دیں گے، اس کو بے آبرو کر دیں گے، ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، قیامت میں بھی اس کو عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اسی طرح ان یتبعون الا الظن وما تهوی الانفس، کوئی انسان اپنی نفسی خواہشات کے لیے، اپنی ذاتی مفادات کے لیے الہی اور انسانی اقدار میں تحریف کرنے کی کوشش کرے، ثقافت کو تہہ و بالا کرنے کی کوشش کرے، الہی تہذیب و تمدن کے حدود میں تحریف کرنے کی کوشش کرے، تو پروردگار عالم نے اس قلم اور قلم کار کی مذمت کی ہے۔ تو یہاں سے خلاصہ یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، خدا کی یہ نعمت اور یہ قلم جس کی تاثیر، جس کی فضیلت، جس کی برتری شہداء کی خون سے بھی زیادہ ہے، اگر آپ انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی سعادت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے، انسانی معاشرے میں چراغ ہدایت جلانے کے لیے استعمال کریں گے، ظلم و جبر کے تہخانوں کی اس تاریکی کو مٹانے کے لیے آپ قلم استعمال کریں گے، قلم کی نوک سے آپ باطل نظریات، باطل افکار، باطل اندیشوں کی سر قلم کریں گے، قلم کی جنبش سے آپ باطل کے ایوانوں میں لرزہ پیدا کریں گے، تو اس قلم کی فضیلت ہے، اس اہل قلم کا مرتبہ ہے، اس کی عظمت ہے۔ یہ دوسرا حصہ تھا۔ تیسرا حصہ یہ ہے قلم مطلوب، ایک مطلوب، پسندیدہ، ایک اچھا قلم کیا ہو سکتا ہے، اس کے بھی چند نکات ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا نکتہ یہ ہے، آپ جو لکھتے ہیں حجت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ لکھیں، ایسا نہ ہو وہم و خیال ہو، اپنی ذاتی خواہشات کی بنا پر قلم چلائیں گے تو یہ قلم نامطلوب ہوگا۔ مطلوب، مقصود، پسندیدہ اور محبوب اور ممدوح قلم ہونے کے لیے جو آپ لکھنا چاہتے ہیں، جس کو آپ ضبط و ثبت کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ قلم کی سیاہی کے ذریعے سے بند کرنا چاہتے ہیں، حجت کی بنا پر ہو، دلیل کی بنا پر ہو، برہان کی بنا پر ہو۔ دوسرا نقطہ ہدایت ہے، آپ ہدایت کے لیے قلم چلائیں، آپ ہدایت کے لیے، بشر کی سعادت کے لیے، بشر کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، بشر کی ابدی زندگی کو سنوارنے کے لیے
قلم کو جنبش دیں۔ آپ معاشرے میں موجود ظلم و جہالت کی تاریکیوں میں چراغ جلانے کے لیے الہی اقدار کو تہ بالا کرنے والوں کے ناپاک نقشے کو نقش بر آب کرنے کے لیے، آپ الہی تہذیب و تمدن میں تحریف کرنے والوں کے قلم کے اس تاثیر کو ختم کرنے کے لیے آپ قلم چلائیں گے تو آپ کے قلم مطلوب قلم شمار ہوگا، ممدوح قلم شمار ہوگا۔ تیسرا نقطہ، قلم میں امانت اور دیانت کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ بے شک آپ مختلف اہل علم، اہل دانش، اہل فکر، علماء اور دانشمند افراد کے آثار سے آپ استفادہ کریں گے، لیکن دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، جو مطلب جس کا ہے اسی کے نام سے آپ استفادہ کریں۔ تو عزیزان گرامی قدر، تو ہماری گفتگو کا 3 حصہ تھا۔ پہلا حصہ قلم اور اہل قلم کی فضیلت، دوسرا حصہ نامطلوب قلم کی خصوصیات، تیسرا حصہ مطلوب پسندیدہ ممدوح قلم کی خصوصیات۔ چند نکات ہمارے برادران اور خواہران کی خدمت میں مزید عرض کروں، وہ یہ ہے، یہ جو پروگرام آپ برادران نے، آپ بزرگان نے، آپ اہل درد، اہل احساس نے اس پروگرام کے آغاز کیا ہے، اس میں تمام اہل قلم، اہل ذوق، اہل درد، اہل احساس، اہل علم افراد سے ہماری شرکت کی درخواست ہے۔ تمام حتیٰ مسلکی اور زمینی جغرافیائی حدود سے بالا تر ہو کر اسلامی اقدار کی خاطر، اسلامی اقدار کی تحفظ کی خاطر، الہی تہذیب و تمدن کی ترویج کی خاطر، جس میں ہم سب کی بھلائی ہے، کسی خاص طبقے کی بھلائی مقصود نہیں ہے، ہم سب کی بھلائی، ہم سب کی سعادت، ہم سب کی نجات، ہم سب کی کامیابی الہی تہذیب و تمدن میں مضمر ہے۔ لہذا الہی تہذیب و تمدن کی ترویج کے لیے، اس کی تبیین کے لیے، اس کی تشریح کے لیے آپ تمام اہل قلم سے ہماری درخواست سے شرکت کریں۔ اور یہاں پہ میں باقی برادران و خواہران کی خدمت میں یہ عرض کروں، قلم چلانے کے لیے، لکھنے کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ابھی انٹرنیشنل لیول پر بھی جو علمی مقالات ہیں، حجم کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے بہت ہی مختصر کر دیا ہے۔ ایک صفحے پر مشتمل آپ اپنے احساسات کو، اپنے مشاہدات کو، اپنے تجربیات کو، اپنے علم کو، اپنی معرفت کو، اپنے احساسات کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی کتاب کا ہونا، لمبا چوڑا کوئی مقالہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک صفحہ ہی صحیح، 2 صفحہ ہی صحیح، ایک کالم ہی صحیح، آپ اس موضوع سے مرتبط ہونا، اس کے بارے میں سوچنا، اس کے بارے میں قلم چلانا، اس کے بارے میں قلم کو جنبش دینا ہی مقصود ہے، یہ موضوعیت رکھتا ہے، یہ مطلوب ہے، یہ ہمارے لیے مہم ہے۔ لہٰذا تمام برادران خواہران جو مختلف علمی مراکز میں علم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، اسلامی مدارس میں یا دیگر مراکز میں مشغول ہے، ان سب سے ہماری درخواست ہے، ہماری گزارش ہے، ضرور شرکت کیجیے۔ اور ساتھ میں جو مسئولین برادران ہیں ان سے ہماری درخواست ہے، باقی برادران کے لیے انشاءاللہ جیسے کہ ابتدا میں برادر محترم سہیل شگری نے بھی کہا تھا کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو انشاءاللہ مختلف اساتذہ سے قلم چلانے کا، مقالہ لکھنے کا یہ طریقہ اور روش بھی اساتذہ کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ آخر میں پروردگار عالم کی جانب سے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے قلم اور قلم کے آثار کی قسم کھائی ہے، تو ہم بھی قلم اور اہل قلم کی قداست کا واسطہ دے کے آپ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ہم سب کو آپ کی راہ میں، آپ کے دین کی ترویج، الہی تہذیب و تمدن، الہی ثقافت کی ترویج اور اس کی تبلیغ کے لیے قلم اٹھانے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔